اب مسلمانوں کی تعداد 40 تک پہنچ چکی تھی، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن حرم میں جا کر توحید کا اعلان کیا۔ اس جرم پر مشرکین ٹوٹ پڑے۔ اب تک مشرکین نے اسلام کی دعوت کو زیادہ اہمیت نہ دی تھی، لیکن جو اسلام کے پرستاروں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جاتا تھا، مشرکین کی مخالفت بڑھتی جاتی تھی۔ ان کی مخالفت کے بہت سے اسباب تھے۔ اسلام ان کے صدیوں کے عقائد و رسوم کو باطل کر رہا تھا، ان کے معبودوں کو جن کی وہ پرستش کرتے تھے آگ کا ایندھن بتاتا تھا۔ قرآن اعلانیہ قریش کی بد اخلاقیوں کی پردہ دری کرتا تھا، اور متولی کعبہ کی حیثیت سے عرب پر ان کا جو اقتدار قائم تھا، اسلام اس کا خاتمہ کیے دیتا تھا۔ بنی ہاشم اور بنی امیہ باہم پرانے رقیب تھے، اس لیے بنی امیہ آل ہاشم میں نبوت کے اعزاز کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے سب سے زیادہ مخالفت میں پیش تھے۔ ان اسباب کی بنا پر سارا قریش اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا۔ تاہم شروع میں انہوں نے سختی کی بجائے صلح اور آشتی سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باز رکھنے کی کوشش کی۔ جب اس میں مایوسی ہوئی تو معززین قریش کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس گیا۔ انہوں نے سمجھا بجھا کر واپس کر دیا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے فریضے سے دستکش نہیں ہو سکتے تھے۔ قریش نے جب دیکھا کہ آپ کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تو دوبارہ ابو طالب کے پاس پہنچے اور ان سے کہا، تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے، ہمارے مذہب کی مذمت کرتا ہے، ہمارے معززین کو ناسمجھ بتاتا ہے، اس لیے یا تو تم درمیان سے ہٹ جاؤ، ورنہ پھر میدان میں آؤ کہ ہم تم فیصلہ کر لیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر سمجھایا کہ بیٹا، چچا پر ناقابل برداشت بھار نہ ڈال اور اپنی قوم کی مخالفت چھوڑ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری سہارا جو کچھ تھے ابو طالب تھے۔ ان کی زبان سے اس قسم کی باتیں سن کر آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا، چچا جان، اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر آفتاب اور دوسرے پر مہتاب لا کر رکھ دیں تو بھی میں اس فریضے سے دستکش نہیں ہو سکتا، تاکہ میں کامیاب ہوں یا اسی راہ میں میرا خاتمہ ہو جائے۔ ابو طالب یہ جواب سن کر سخت متاثر ہوئے اور کہا کہ جاؤ، جو دلائے کرو، میں کسی بھی حالت میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ ابو طالب سے مایوس ہونے کے بعد قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں دینی شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھا دیتے، نماز پڑھتے میں پشت مبارک پر نجاست کا بار لا کر لاد دیتے، بد زبانیاں کرتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، عقبہ بن ابی معیط نے گردن مبارک میں اپنی چادر رسی کی طرح ڈال کر اس زور سے کھینچی کہ آپ گھٹنوں کے بل گر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام سختیوں کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرتے تھے اور اپنا فرض برابر ادا کیے جاتے تھے۔ قریش سخت متحیر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تمام سختیاں کیوں جھیلتے ہیں۔ انہوں نے اپنی محدود پرواز خیال کے مطابق خیال کیا کہ آپ کا مقصد صرف دنیاوی جاہ و دولت اور نام و نمود کا حصول ہے، اس لیے انہوں نے عتبہ بن ربیعہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، محمد، کیا چاہتے ہو؟ مکہ کی ریاست، کسی بڑے گھرانے میں شادی، دولت کا ذخیرہ، ان میں سے ہر شے تمہارے لیے مہیا کر سکتے ہیں، بشرط یہ کہ تم ان باتوں سے باز آ جاؤ۔ ان ترغیبات کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ حامیم کی چند آیات تلاوت فرمائی۔ عتبہ نہایت غور اور تاثر کے ساتھ ان کو سنتا رہا۔ یہاں سے واپس ہوا تو اس کا رنگ بدل چکا تھا۔ قریش سے جا کر کہا، محمد جو کلام پیش کرتے ہیں وہ نہ سحر ہے، نہ کہانی، نہ شاعری، وہ کچھ اور ہی شے ہے۔ اس سے بہتر کلام آج تک میرے کانوں نے نہیں سنا۔ میری رائے میں تم ان کو ان کی حالت پہ چھوڑ دو
اگر وہ کامیاب ہوئے تو بھی تمہاری عزت ہے، اور اگر عرب کامیاب ہوئے تو بھی تمہاری عزت ہے۔ لیکن قریش نے ان کی رائے منظور نہ کی۔ چند دنوں کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قبیلہ عدی کے منصبدار عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے رؤسائے قریش کی طرح اسلام اور مسلمانوں کے سخت دشمن تھے، اور اپنی بہن بہنوئی کو جو مسلمان ہو چکے تھے اسلام کے جرم میں سزا دینے کے لیے گئے تھے، لیکن قرآن کی سحرآمیز آیتیں سن کر مسحور ہو گئے۔ اگرچہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد خاصی ہو چکی تھی، لیکن وہ بڑی بے کسی کی حالت میں تھے۔ ان کے لیے اعلانیہ نماز پڑھنا بھی ممکن نہ تھا۔ حضرت عمر بڑے جری اور دبدبہ کے شخص تھے۔ ان کے مسلمان ہوتے ہی دفعتاً حالت بدل گئی۔ انہوں نے بھرے مجمع میں اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ مشرکین نے اول ان پر بھی بڑی سختی کی، لیکن ان کی ثابت قدمی نے انہیں شکست دی، اور حضرت عمر نے مسلمانوں کو لے کر اعلانیہ حرم میں نماز ادا کی، اور اس وقت سے اسلام کی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ جب اسلام غربا اور کمزوروں سے بڑھ کر ارکان و عمائد میں پھیلنے لگا اور مشرکین ان کے مقابلے میں مجبور ہو گئے، اس وقت ان کا غصہ غریب اور بے حامی و مددگار مسلمانوں پر ٹوٹنے لگا۔ چنانچہ انہیں ستانے کے لیے نئے انداز ستم ایجاد کیے۔ ٹھیک نصف النہار کے وقت تپتے ہوئے سنگریزوں پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتے کہ غریب ہلنے نہ پائے، دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹاتے اور اس وقت تک جنبش نہ کرنے دیتے جب تک زخموں کی رطوبت سے آگ نہ بجھ جاتی۔ پانی میں غوطہ دیتے، رسی باندھ کر گھسیٹتے۔ حضرت بلال، خباب، عمار اور صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہم وغیرہ اس ستم رسیدہ جماعت کے سرگروہ تھے۔ مرد تو مرد، مسلمان عورتیں تک ان ظالموں کے ظلم سے محفوظ نہ تھیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کی طرح حضرت سمیہ، رمیرہ اور لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مشق ستم تھی۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل نے نیزے سے چھید کر ہلاک کر دیا، لیکن یہ تمام صفاقیاں کسی ایک مسلمان کو بھی زیادہ اسلام سے نہ ہٹا سکیں۔ جب مشرکین کی ستمرانی حد سے سوا ہو گئی اور عرض حرم میں جہاں جانور تک کو ستانے کی ممانعت ہے مسلمانوں کے لیے سانس لینے کی گنجائش باقی نہ رہی، اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ارض حبشہ، جو ان کے لیے مانوس مقام تھا، چلے جانے کا حکم دیا۔ اس حکم پر 5 نفری بعثت میں 11 مردوں اور 4 عورتوں کا مختصر قافلہ حبشہ روانہ ہو گیا۔ قریش کو خبر ہوئی تو انہوں نے بندرگاہ تک تعاقب کیا، لیکن مسلمان روانہ ہو چکے تھے۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی نہایت رحم دل اور منصف مزاج تھا۔ اس کی عدالت کی دور دور تک شہرت تھی، اس لیے حبشہ پہنچ کر مسلمانوں کو اطمینان کا سانس لینے کا موقع ملا، لیکن قریش اسے بھی گوارا نہ کر سکتے تھے۔ چنانچہ عمر بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیہ ہدیہ و تحائف لے کر حبشہ پہنچے اور نجاشی کے درباریوں کو ہموار کر کے نجاشی سے درخواست کی کہ ہمارے چند سادہ لو نوجوان نے اپنا آبائی مذہب چھوڑ کر ایک نیا دین جو ہمارے اور آپ کے دونوں کے مذہب کے خلاف ہے اختیار کیا ہے اور آپ کے ملک میں بھاگ آئے ہیں، اس لیے ان کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ عمرائے دربار نے بھی تائید کی۔ نجاشی نے نوارد مسلمانوں کو بلا کر ان سے پوچھا، تم نے وہ کون سا دین ایجاد کیا ہے جو بت پرستی اور نصرانیت دونوں کے خلاف ہے؟ اس کے استفسار پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسب ذیل تقریر کی، ایھا الملک، ہم لوگ جاہل تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاری اور قطع رحم کرتے تھے، ہمسایوں کے ساتھ زیادتی سے پیش آتے تھے، ہم نے طاقتور کو کمزور کھا جاتا تھا۔ ان حالات میں ہم میں اللہ نے ایک پیغمبر بھیجا جس کی صداقت، پاک بازی، امانت داری اور حسب و نصب سے ہم سب واقف ہیں۔ اس نے ہم کو معبود واحد کی طرف بلایا اور ہمیں تعلیم دی کہ ہم بتوں کی پرستش چھوڑ دیں، صرف معبود واحد کی پرستش کریں، سچ بولیں، امانت داری اور صلہ رحمی کریں، انسانوں کا حق ادا کریں، خون ریزی اور حرام باتوں کو چھوڑ دیں، عفیفہ عورتوں پر تہمت نہ لگائیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں۔
ہم اس پیغمبر پر ایمان لائے، اس کی تعلیمات کو قبول کیا، شرک چھوڑ کر اللہ کی عبادت اختیار کی، حلال و حرام کو پہچانا اور تمام اعمال بد سے باز آئے۔ اس جرم میں ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی اور ہم کو طرح طرح کی اذیتیں دیتی ہے کہ ان باتوں کو چھوڑ کر پھر گمراہی اختیار کر لیں۔ یہ تقریر سن کر نجاشی نے کہا، اگر تم کو کچھ کلام الہی یاد ہو تو سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کا ابتدائی حصہ سنایا۔ اسے سن کر نجاشی اور اس کے بطریقوں پر بے اختیار رقت طاری ہو گئی اور اس نے کہا، اللہ کی قسم یہ کلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا کلام ایک ہی چراغ کے دو پرتوں ہیں۔ اور قریش کے سفیروں کو صاف جواب دے دیا کہ یہ مظلوم تمہارے حوالے نہیں کیے جا سکتے۔ اس ناکامی کے بعد عمر بن عاص دوسری چال چلے اور دوسرے دن دربار میں جا کر کہا، ان لوگوں سے ذرا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تو پوچھئے کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس نے پھر مسلمانوں کو بلا بھیجا۔ یہ بڑا آزمائش کا موقع تھا۔ قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عیسائیوں کے گمراہ کن عقائد کا سخت مخالف تھا، لیکن حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ خواہ نتیجہ کچھ ہی ہو، وہ صحیح اسلامی عقائد بیان کریں گے۔ چنانچہ نجاشی نے جب ان سے پوچھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تم لوگوں کا کیا عقیدہ ہے، تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ قرآن کی روح سے وہ اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر اور اس کی روح ہیں۔ نجاشی نے ایک تنکا اٹھا کر کہا کہ تم نے جو کچھ بیان کیا، عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے۔ نجاشی کی زبان سے الفاظ سن کر اس کے بطارقہ برہم ہو گئے، لیکن اس نے کوئی پرواہ نہ کی اور قریش کی سفارت ناکام لوٹ آئی۔ چند دنوں حبشہ میں قیام کے بعد مسلمان اہل مکہ کے اسلام کی غلط خبریں سن کر مکہ لوٹ آئے۔ قریب پہنچ کر حقیقت معلوم ہوئی۔ کچھ لوگ تو پھر حبشہ لوٹ گئے، لیکن اکثر چھپ کر مکہ چلے آئے اور کسی نہ کسی کے امان میں آ گئے۔ قریش اپنی سفارت کی ناکامی پر بہت جلے ہوئے تھے، اس لیے اب انہوں نے ستم رانی کا شکنجہ اور زیادہ کس دیا۔ اس لیے دوبارہ 102 مسلمانوں کو، جن میں 82 مرد اور 20 عورتیں تھیں، ترک وطن کرنا پڑا۔ قریش کی ہر طرح کی بندشوں اور ستم آرائیوں کے باوجود اسلام کا دائرہ روز بروز وسیع ہوتا جاتا تھا۔ اس لیے انہوں نے آپس میں طے کیا کہ اگر بنی ہاشم محمد کو قتل کے لیے حوالے نہ کریں تو ان کا مکمل مقاطعہ کیا جائے، ان کے ساتھ شادی بیاہ کے تعلقات منقطع کر لیے جائیں، ان کے ساتھ خرید و فروخت بند کر دی جائے، ان کے پاس کھانے پینے کا سامان نہ جانے دیا جائے، ان سے کسی قسم کا ربط و ضبط نہ رکھا جائے، غرض ہر قسم کے معاشرتی تعلقات ان سے منقطع کر لیے جائیں۔ مشرکین کی شرط ایسی تھی کہ کوئی باہمیت ہاشمی اسے پوری کرنے کے لیے تیار نہ ہو سکتا تھا۔ اس لیے ابو طالب اپنے خاندان کو لے کر ایک گھاٹی میں جو انہی کے نام کی نسبت سے شعبہ ابی طالب مشہور تھی چلے گئے اور کامل 3 سال تک انتہائی مصیبتوں کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے۔ باہر سے ان کے پاس کھانے پینے کی کوئی شے نہ پہنچنے پاتی تھی۔ بعض رحم دل چرا چھپا کر غلہ پہنچا دیا کرتے تھے، جس پر ان لوگوں کی زندگی کا مدار تھا۔ 3 سال گزرنے کے بعد خاندان بنی ہاشم کے بعض قریبی اعضاء کو رحم اور رحم کے ساتھ حمیت آئی۔ انہوں نے طے کیا کہ جس طرح ہو سکے ان لوگوں کو اس مصیبت سے نکالنا چاہیے۔ چنانچہ حشام مخزومی، زما بن اسود، مطعم بن عدی اور زبیر نے معاہدہ نامہ چاک کر دیا اور جا کر بنی ہاشم کو قید سے نکال لائے۔ اپنی رائے کمنٹس کے اندر ضرور دیجیے اور ویڈیوز کو لائک کرنا نہ بھولیں۔